آج فواد چودھری گرفتار ہو گئے۔ فواد چودھری نے قومی استحکام پارٹی جوائن کی۔ جب وہ جوائن کر رہے تھے تو اس وقت بھی جوائن کرنے کے باوجود منہ لٹکا کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ یہ تصاویر ان کی چھپی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جب فواد چودھری موجود تھے تو اپنے بڑے نعروں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے مشہور تھے، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یہ ذرا سنیے گا۔ رہیں گے تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے۔ تو باپ سے آزادی تو چھین کے نہیں لے پائے، اپنی آزادی سلب کروائی، پھر آزادی کے لیے درخواستیں دیتے رہے، اور اس کے بعد عدالت سے بچنے کے لیے ہانپتے کانپتے رہے۔ دیکھیے بہت بھائی، دیکھیے کوئی نہیں باہر گئے تو گاڑی میں بیٹھی پولیس پھر ان کو گرفتار کرنا چاہا، اور پھر یہ تمام جب سیاسی تجربات سے گزر چکے تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایک اور نئی جماعت کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی بڑا منت ترلا ہوا، اور پھر اس جماعت کو جوائن کر لیا۔ جماعت کو جوائن کرنے کے بعد فواد چودھری ایک نخرے میں آ گئے۔ جو معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پارٹی کے اندر آپ نے کوئی عہدہ لینا ہے تو اس سے وہ اجتناب برتتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پارٹی کے منشور کو ڈیفینڈ کریں گے، اس سے اجتناب برتتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا دل سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، تو اسے اجتناب برتتے رہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی کنڈمنیشن تو ہے، لیکن کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دل سے کنڈیم کیا ہے، تو اس کے اوپر وہ خاموش ہو جاتے۔ جب آپ ریاست کے جو لچھے دار قسم کے معاملات ہیں اس کے اندر جب آپ گھس جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو آزاد پنچھی کے طور پر یا ایک انقلابی کے طور پر پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ سے مانا ہے، اور باوجود اس کے کہ فواد چودھری کا جو ریکارڈ ہے آزاد صحافت کے خلاف بدزبانی کرنے کا، لوگوں کی تذلیل کرنے کا، ان کو رگیدنے کا، جسٹیفائی کرنے کا، لوگوں کو پبلکلی تھپڑ مارنے کا، گالم گلوچ کرنے کا، مطلب اس قسم کا ریکارڈ ہے کہ ایسے شخص سے کسی بھی لیول کے اوپر آپ کو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے گرفتاری کے اندر جو چارجز ہیں اس کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ کس جگہ پر موجود ہیں، یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے، قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک سٹینڈرڈ پوزیشن ہماری ہے، اور ہر کسی کے لیے یہی پوزیشن ہے۔ عمران خان ہو، فواد چودھری ہوں، نواز شریف ہوں، مریم ہوں، آصف علی زرداری ہوں، صحافی ہوں، بزنس مین ہوں، ریٹائرڈ جنرلز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سب کے لیے یہی پوزیشن ہم اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی پوزیشن آپ لے ہی نہیں سکتے، اور لینی چاہیے بھی نہیں۔ لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ ریاست کے لیے کام کرتے رہے ہوں، اپنے ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کے اور دھڑوں کو جوڑنے کے لیے آپ کشکول لے کر دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہوں، جب آپ منسٹریاں لینے کے لیے ہر وقت لائن میں کھڑے ہوں، جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنے اب طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو گورنر بن جانا چاہیے پنجاب کا، اور چیف منسٹر بن جانا چاہیے، اور جب آپ اس کھوکھلے زون کے اندر جو حقیقی طریقے ہیں سیاست کرنے کے یا سوشل انٹریکشن کے ان کو پامال کریں، آپ سب سے زیادہ بدزبانی کریں اور گندی زبان استعمال کریں، اور اس کے اوپر کبھی ندامت کا اظہار نہ کریں، کبھی شرمندگی کا اظہار نہ کریں، اور پھر اسی ریاستی ڈھانچے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب وہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے آپ کو دبکا لگائے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، تو پھر آپ دبک جائیں، پھر دبکنے کے بعد پھر آپ گم گو کی کیفیت میں ہوں اور پھر غوچہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ کام چلتا نہیں ہے ایسے۔ تو جب آپ نے ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ آپ نے انہی بیساکھیوں کے ذریعے چلنا ہے، تو پھر ان بیساکھیوں سے ہٹ کر آپ دوڑ نہیں لگا سکتے نا۔ تو یہ معاملہ ہے فواد چودھری جیسے لوگوں کا کہ سیاست انہوں نے کرنی ہے ریاست کے وسائل کو بروئے کار لا کر، انہوں نے منسٹریاں لینی ہیں سفارشیں کروا کر، انہوں نے دوسرے لوگوں کے سروں سے چادریں کھینچنی ہیں، ان کے گھروں تک پہنچنا ہے، ان کو گالیاں دینی ہیں، ان کے خلاف گندے ٹویٹ کرنے ہیں، ان کو تھپڑ لگانے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا جی کہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو۔ اور پھر جب ان کو تھوڑا سا رستہ دیا بھی جاتا ہے تو رستہ لینے کے بعد اس رستے پر چلنے کے بجائے پارک میں جا کے دھوپ سیک رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ تو پاور پالیٹکس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئینی قانونی پالیٹکس کے اندر
اس کی گنجائش بننی چاہیے. ہر شخص کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی راہ کی خود تلاش کرے اور خود راہ چنے. لیکن جب آپ اتنے کمپرومائزڈ ہوں تو پھر نخرے چلتے نہیں ہیں. بدقسمتی سے بہت سارے ایسے لوگ جو انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے ماضی کو نہیں دیکھتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی اصل وقت کیا ہے. اور پھر جب وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے باوزن اور باوقار اور باعزت اور باصلاحیت افراد ہیں, ریاست کو ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, تو وہ لوگ جن کے سامنے وہ سفارشیں لے کر آتے ہیں اپنی, ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور آخر میں پکڑے جاتے ہیں.